الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اموالکم وانفسکم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس کا مضمون بڑا اہم بھی ہے اور ایک پیشن گوئی کی طرح ہے، اور پھر پہلے سے ایک ذہن سازی کا مضمون ہے کہ آدمی خالی الذہن نہ رہے، وہ پہلے سے ذہنی اعتبار سے تیار رہے، اسے وہ چیز نئی اور عجیب نہ معلوم ہو۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، عموماً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو حالات دنیا میں پیش آتے ہیں اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، اور قرآن مجید کو ان حالات کی خبر ہی نہیں ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، عقیدے کے اعتبار سے نہ صحیح، عملی اعتبار سے تدبیر کرنے میں لوگ قرآن کریم کی ہدایات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا تو اس لیے کہ انہیں ان ہدایات کا علم نہیں ہے، یا نہیں تو انہیں ان ہدایات پر پورا اعتماد نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تم کو تمہارے مالوں کے سلسلے میں ضرور آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا تمہارا، لہذا تم بے فکر اور بے خبر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے مالوں کے سلسلے میں تمہارا امتحان لیا جائے، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، تمہیں آپے سے باہر بھی نہ ہونا چاہیے، اور تم کو یہ بات نئی و عجیب بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن پہلے سے باخبر کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، اور آئندہ پیش آنے والے حالات کی پیش گوئی کر رہا ہے، اور ذہن سازی قرآن کریم کر رہا ہے، ذہن بنا رہا ہے کہ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مالوں کے سلسلے میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا، اور ضرور آزمایا جائے گا، ایسا ہو کر ہی رہے گا، اور تمہارے جانوں کے سلسلے میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ لہذا روز اول سے ہماری یہ تاریخ رہی ہے، اسلام پر اور مسلمانوں پر حالات کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت الامام امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات آئے،
3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا اور شیب ابی طالب میں ان کو قید کر دیا گیا. پھر حضرت سمیہ کو کی شرمگاہ کو چیر دیا گیا. وہ حالات ایسے ہیں اس کے تفصیلی پس منظر میں جانے کا یہ موقع بھی نہیں ہے اور اس وقت کا وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد بعض صحابہ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. اس طرح کے مسلسل واقعات پیش آتے رہے اور تپتی ہوئی ریت پر صحابہ کو لٹایا گیا. لیکن غور کرنے کی ایک بات اور ایک نکتہ ہے، وہ ہے یہ ہے کہ مارا گیا، پیٹا گیا، چیرا گیا اور تیل میں ڈالا گیا، لیکن نبی نے کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلا. صحابہ نے ایک لمحے کے لیے اپنے مشن سے قدم کو واپس لینے کا جو ہے وہ اشارہ دیا ہو، فیصلہ لیا ہو، ایسا نہیں. یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ ایسا ہوگا اور قیامت کی صبح تک ایسے حالات، اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ ایسی ہوتی رہے گی، لیکن ہمیں میدان میں جمے رہنا ہے. بلکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا، اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا ہو گئے. یہ اسلام کی فطرت ہے. پوری دنیا میں اور دنیا کے ہر ملک میں، ہر قصبے میں اللہ کو ماننے والے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرنے والے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. یہ اسلام کا معجزہ ہے. بڑی قسم پرسی بے سر و سامانی کے عالم میں ابھرنے والا یہ اسلام، بدا الاسلام غریبا. اور وہ یتیم بچہ جب یتیم پیدا ہوا تھا، جس نے اس دنیا کے سامنے جو مذہب و شریعت پیش کی، جو نظام زندگی گزارنے کا پیش کیا، جس کے پاس حکومت نہیں، طاقت نہیں، اور جس کے پاس خزانے نہیں، جس کے والدین زندہ نہیں، جس کے رشتہ داروں کی اکثریت مخالف اور برادری مخالف اور مکے کے سردار مخالف، اس کے باوجود جو مذہب اس یتیم بچے نے پیش کیا، اس مذہب کو اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک اللہ کا ہاتھ تھا، غیب کی طاقت تھی کہ وہ پوری دنیا میں پھیلتا ہی چلا گیا اور دن بدن پھیلتا ہی جا رہا ہے. اسی لیے میں مسلمانوں کو 2 باتیں بڑے کھلے کھلے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں کسی کی نہیں سنتا. آپ ہی زیادہ میڈیا کو دیکھتے ہیں، پرنٹ میڈیا، پیپر آپ پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کو آپ زیادہ دیکھتے ہیں. لوگ پوری دنیا اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ اسلام کی شبیہ کو اور امیج کو خراب کر دیا جائے. اور آپ کو میں کیا بتاؤں، جب سیرت کا موضوع آئے گا، میں نے کئی مرتبہ یہ اشارہ دیا ہے کہ سب سے پہلے جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو پوری باطل طاقتوں نے مل کر کے یہ منصوبہ بنایا کہ اس نبی کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دو، یہ نبی ہی نہ رہے، اس کو ختم کر دو، اس کو قتل کر دو. اس کے منصوبے بنائے گئے. جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ نبی ہے اور یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، تو پھر انہوں نے اپنا جو ہے وہ رخ بدلا. اس کے بعد انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے ختم تو نہیں کیا جا سکتا، ہاں اسے بدنام کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اثر و رسوخ کو اور اس کی زبان سے نکلنے والی آواز کو دبایا جا سکتا ہے. یہی آئے اور یہی وہ طریقہ ہے جو سینکڑوں سالوں سے، 1 صدی سے، بلکہ 1000 سال سے یہ وہ طریقہ ہے، 1400 سال سے جو باطل آزما رہا ہے. کہ میں وہی کہتا ہوں کہ جب اسلام کے خلاف آپ دیکھتے ہیں کہ پورا میڈیا اس وقت میڈیا میں ہلچل ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، اسلام، مسلمان، مساجد، مدارس، جو آپ کو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو پہلے سے بدنام ہو اسے نہیں بدنام کیا جاتا، بدنام اسے کیا جاتا ہے جس کی مقبولیت دن بدن بڑھ رہی ہے.
کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہے۔ بدنام اس وقت آدمی کسی کو کرتا ہے جس کا اثر و رسوخ جڑ پکڑ رہا ہو، اس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کیے، جو خود مر چکا ہو۔ اسی لیے مجھے یاد آتا، آپ کو میں کیا کہوں، آپ کو علماء کن باتوں پر اعتماد کرنا چاہیے کہ ہندوستان میں اسلام کا مستقبل بڑا روشن ہے، تابناک ہے، اور بزرگوں کی پیشین گوئیاں ہیں، اور یہاں کے جو ہمارے اساتذہ نے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، ان کے الہامات ہیں، ان کے مکشوفات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، اور آج بھی جو صاحب نظر اکابر ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کے چپے چپے سے کلمے کی آواز آئے گی، اور ضرور آئے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک بات یہ ہے، اور دوسرا جب بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا یہ اس وقت کیا گیا جب اس کی مقبولیت دن بدن بڑھتی گئی۔ تو میں اب قرآن کریم کی جو آیت پڑھا ہوں، آپ اس پس منظر میں دیکھیے قرآن کیسا اس پس منظر کو قرآن میں بیان کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں حالات کا ذکر اور اس کے حل کا ذکر نہیں ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ کہاں کہ تم کو تمہارے مالوں اور جانوں کے سلسلے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم سنو گے اور ضرور سنو گے، یعنی بہت بڑے پیمانے پر میڈیا تمہیں بدنام کرے گا اور تمہیں تکلیف دہ باتیں کرے گا، اور تمہارے خلاف قلم حرکت میں آ جائیں گے، تمہارے خلاف لکھا جائے گا، بولا جائے گا، منصوبے بنائے جائیں گے، سازشیں رچی جائیں گی، اور تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، ہماری تاریخ ایسے ہی رہی ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ قرآن وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو یہود و نصارہ ہیں اور جو ان کے ہم خیال ہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اور آگے قرآن نے ایک اور جملہ استعمال کیا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین کی طرف سے، چاہے وہ مشرکین وہ جن کو ہم مشرک سمجھتے ہیں، چاہے وہ مشرک ہوں جو جن کا نام مسلمانوں کا لیکن اندر سے ان کے خیالات مشرکانہ ہیں، اندر سے ان کا دل مشرکوں سے ملا ہوا ہے، اندر سے ان کا دل یہودیوں سے ملا ہوا ہے، اندر سے ان کے خیالات عیسائیوں سے ملے ہوئے ہیں، اندر سے ان کے خیالات جو ہیں وہ اسلام مخالف دشمنوں کے نظریات سے میل کھاتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان تمام گروہوں کو، طبقات کو اپنے احاطے میں لے کر قرآن کریم نے کیسی کھلی کھلی بات کہی ہے، اور کہا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان مشرکین کے طرف سے تم سنو گے اور ضرور سنو گے، اذن کثیرہ، سننے کے لیے تیار رہو، تعجب نہ کرو، بے خبر نہ ہو، غفلت کی نیند نہ سو، سنو گے اور بہت سنو گے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم میدان میں جمے رہو، وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم میدان میں جمے رہو، تدبیریں کرو، تدبیر کرنا یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف نہیں ہے، تدبیریں کرو، اور تم جو کر سکتے ہو کرو، اسلام کی حفاظت کے لیے اور مساجد کی حفاظت کے لیے، مدارس کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ تم مشورہ دے سکتے ہو تو مشورہ دو، تم اپنی خدمات پیش کر سکتے ہو، خدمات پیش کرو، اور تم جو ہے اگر اپنا مال خرچ کرنے سے اسلام کا نفع ہوتا ہے تو تم اپنا مال خرچ کرو، وَإِن تَصْبِرُوا، تدبیر کرو، اور جو کر سکتے ہو تم مشورہ کر کے تدبیر کرو۔ تدبیر کرنے کا حکم دیا قرآن کریم نے۔ ہاں تم کو سب کرنا پڑے گا اس کی، اسلام کا، اپنے جان کو بھی داؤ پہ لگانا پڑے گا، اپنے مال کو خرچ کرنا پڑے گا، اپنے خزانوں کے دہانے کھول دینے پڑیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، آگے فرمایا وَتَتَّقُوا، لیکن تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ کی طاقت کو نظر انداز کر دینا اور اپنی تدبیروں پر ہی ساری توانائیوں کو صرف کر کے اپنی تدبیروں پر ہی بھروسہ کر لینا، اس وقت جو ہے وہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہا وَتَتَّقُوا، پھر اس کے بعد تم اللہ سے رجوع کرنا۔ یہ تدبیر کا عنوان ہے، اور تتقو یہ اللہ سے رجوع اللہ کا عنوان ہے۔ تدبیر بھی اختیار کرنا اور اللہ سے رجوع کرنے کو بھی نہ بھولنا۔ اللہ بعد لوگ تدبیر ہی نہیں کرتے،
بس دعا کر رہے ہیں، بعض لوگ صرف دعا کرتے ہیں، تدبیر ہی نہیں کرتے۔ دونوں طبقے بے اعتدالی کے شکار ہیں۔ تدبیر بھی کرنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے رونا بھی ہے، گڑ گڑانا بھی ہے، رجوع اللہ بھی کرنا ہے، رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہانا بھی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور آگے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تاکیدی حکم ہے مسلمانوں کو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے، اور حکم بھی یہ سرسری اور مستحب درجے کا نہیں ہے، یہ حکم تاکیدی حکم ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہماری تاریخ تو ان آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ کے ان واقعات کو بیان کرنے کے لیے ایک مستقل وقت کی اور موضوع کی ضرورت ہے۔ اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا اسلام پر، مسلمانوں پر مجھے بڑی اچھی بات یاد آئی۔ اسی بنگلور کے کسی ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے، جن کی پوری دنیا کی سیاسی جو ہے وہ دنیا پر بڑی گہری نظر رہتی ہے، اللہ نے ان کو بڑی بصیرت کا حصہ عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے قریب قریب دنیا کے ہر ملک میں جانے اور ہر ملک کے بڑے بڑے طبقات سے، انجینئروں سے، ڈاکٹروں سے اور ایڈوکیٹ سے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے، لندن کی، امریکہ کی، جرمنی کی، اٹالی کی، سعودیہ کی تمام یونیورسٹیوں سے خطاب کرنے کا اللہ نے مجھے براہ راست موقع عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کی حکومتوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اسلام اور مسلمان۔ پوری دنیا کی حکومتوں کا ایک ہی ایجنڈا۔ ایسا لگتا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ایسا ہے جو زندہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی قوم ایسی ہے جو زندہ ہے، ورنہ پوری دنیا کی نظر چاروں طرف سے ہٹ کر ایک مذہب پر اور سارے دنیا کی قوموں سے ہٹ کر ایک قوم پر ٹک جانا یہ کسی حقیقت کا پتہ دیتی ہے، یہ فرمایا تھا۔ اور یہ فرمایا تھا کہ یہ اور بات بھی فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ کسی بھی مذہب پر اور کسی بھی قوم پر حالات کا آنا انہوں نے بعد یہ اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ قوم زندہ ہے، اس لیے کہ حالات زندہ قوموں پر آتے ہیں، بخار زندہ آدمی کو آتا ہے، اور فرمایا تھا کہ نزلہ زکام سے دو چار وہ زندہ آدمی ہوتا ہے، مردے کو بخار نہیں آتا، مردے کو سردی نہیں ہوتی اور مردے کو گرمی نہیں ہوتی، مردہ نزلہ زکام سے دو چار نہیں ہوتا، یہ حالات زندے پر آتے ہیں۔ تو اسلام ایک زندہ مذہب ہے، مسلمان ایک زندہ قوم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے عجیب بات فرمائی تھی کہ ایسا لگتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، ابھی ایسا لگتا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ مسلمان کو جڑ سے کاٹ کر ختم کر دیا جائے گا۔ کہنے ایسا نہیں ہے، جیسے جیسے رات بڑھتی جاتی ہے اندھیرا گہرا ہوتا جاتا ہے، تو جیسے جیسے اندھیرا گہرا ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اور صبح صادق قریب ہی طلوع ہونے والی ہے۔ جیسے جیسے رات بڑھتی جاتی ہے تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اندھیرا گہرا ہو رہا ہے، اور اندھیرا جتنا گہرا ہوتا ہے اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ صبح صادق ابھی قریب ہونے والی ہے، اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بڑی تسلی کی بات، دارالعلوم دیوبند کے بھی ہمارے مخدوم، ہم سب کے ذمہ دار اور بڑے، دارالعلوم ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اپنے بیان کے ایک جو ہے بیان میں کہا، اس کا ایک جملہ پورا بیان نقل کرنے کا یہ موقع نہیں، انہوں نے فرمایا تھا مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے سخت حالات میں ہم نے تمہاری رہبری کی ہے، اس سے سخت حالات میں ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں شکر بجا لانے کی ضرورت ہے، تمہیں علماء کے دوش بدوش کھڑے ہو جانے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں اپنے آتے ہوئے جمعہ سے پہلے اپنے دوست کو کہہ رہا تھا کہ اپنے ایک ذمہ دار کو کہ مجھے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے جو انہوں نے کسی وقت میں کہا تھا کہ ہمارے ہندوستان کی عوام، ایک پاکستان کے بہت بڑے اجتماع میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہندوستان کے اور پاکستان کی عوام نبیوں والے کام کو بنیوں کے مزاج سے کرنا چاہتی ہے،
بنیے مارواڑی کو کہتے ہیں جو ایک ایک پیسہ گن کر کے رکھتا ہے. کہا کہ نبیوں والا کام ہے. اس نبیوں والے کام کو ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان بنیوں والے مزاج سے کرنا چاہتے ہیں. گویا اسی کو ہمارے دوست مفتی ابوبکر جابر صاحب ہیں, بہت ذی استعداد عالم دین ہیں ہمارے حیدرآباد کے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ہمارے اور ہمارے علاقے کے مسلمان دین کے اس غیب کے کام کو جیب سے کرنا پورا کرنا چاہتے ہیں. اس کے پیچھے تو اللہ کی ایک بری طاقت ہے, غیبی طاقت ہے جو نظر تو نہیں آتی, لیکن کھسات کھڑی ہے اس پر مر مٹنے والوں کے, اس کے ماننے والوں کے ساتھ کھڑی ہے. نظر نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا بوڑھا ہو چکا ہے, کمزور ہو چکا ہے, خدا مر چکا ہے. یہ ڈرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام پر حالات کا آنا کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. اور پھر دوسرا اس لیے کہ یہ ساری باتیں میڈیا پر چل رہے ہیں, اور ہمارے مسلمانوں کو عجیب بات ہے کہ جو سچے ہیں, حضور نے ایک بات فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب ایک دور آئے گا لوگ سچے کو جھوٹا, جھوٹے کو سچا سمجھیں گے. میڈیا دنیا کا سب سے جھوٹا ترین جو ہے وہ شعبہ ہے. میڈیا کا جو شعبہ ہے دنیا کا سب سے کذاب جھوٹا شعبہ ہے. محدثین کی زبان میں جب محدثین کسی راوی کے نیچے لکھ دیتے ہیں کذابن, یہ جھوٹا ہے, تو وہ حدیث نہیں ہوتی, اس حدیث کو بیان کرنا حرام ہوتا ہے. تو اسی طرح میڈیا دنیا کا یہ کذاب ترین شعبہ ہے, یہ جھوٹا ہے, اس میں جھوٹ 99% ہوتا ہے, 1% سچ کو ملا کر کے چلا دیا جاتا ہے. اور ہمارے مسلمان پڑھے لکھے مسلمان پڑھ کر نادان بن رہے ہیں. وہ اس جھوٹے میڈیا پر ایسا اعتماد کرتے ہیں جیسے حضرت جبریل نے وحی لے لا کر کے ان کے سامنے پیش کر دی ہو. اسی لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. میڈیا کچھ بھی کہتا ہے کہتے رہے, اس کو لگام لگانا یہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے. ہم اس کے زبان کو روک نہیں سکتے, ہم اس کے سچ کو آف نہیں کر سکتے. میڈیا کو کہنے دو جو کہتا ہے, اور پرنٹ میڈیا کو جو چھاپتا ہے چھاپنے دو. سوشل میڈیا پر کون کیا بکتا ہے بکنے دو. لیکن مسلمانوں, میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں, تم اپنے علماء پر بھروسہ کرو, اعتماد کرو, انشاءاللہ تم راہ راست سے 1 انچ بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے انشاءاللہ. تو میں کہہ رہا تھا کہ میڈیا پر یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ وہ علماء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں, وہ کالجوں سے کٹے ہوئے ہیں, وہ دنیا کی ترقی سے دور ہے, اور 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں. وہ اندھیرے میں ہے, جو اندھیرے میں ہے وہ روشنی, وہ تمہیں راستہ کیا دکھائے گا. یہ سبق دنیا کے انسانوں کو پڑھایا جا رہا ہے. بھائیو ایسی بات نہیں ہے, ہمارے ہزاروں کالجز ہیں جو ہمارے علماء نے قائم کیے, اور ہمارے ابھی مدرسے میں پڑھا ہوئے ایک طالب علم ڈاکٹر بنا, اور ایک تو مثال میں پیش کروں جس کو میں جانتا ہوں, اور MD اس نے پاس کیا اور ابھی پریکٹس کر رہا ہے. اور یہ ہمارے کاشف علوم میں پڑھنے والا ایک طالب علم, اس نے ابھی نیٹ کا امتحان لکھا, میڈیکل کی فری سیٹ اسے الاٹ ہوئی ہے. اور ہماری یہ کوششیں ہیں, پورے ملک میں ہمارے ہزاروں کالجز ہیں, میڈیکل کالجز ہیں, اور لائر کے کالجز ہیں, BEd کے, DEd کے, پولی ٹیکنیکل کے, انجینئرنگ کے کالجز ہیں. ہمارا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اسکولز ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم نے اسکولوں کی مخالفت کی ہے؟ ہم نے اسکولوں کی کبھی مخالفت نہیں کی. ہم نے اس سے بھی اتنی بات کی ہے کہ دیکھو اللہ نے انسان کو جسم اور روح یہ 2 چیزیں دے کر کے بھیجی ہے. دنیا کے جتنے علوم و فنون ہیں یہ جسم سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ علوم و فنون تمہیں قبر تک کام آئیں گے. قبر میں اور قبر کے بعد کام آنے والی جو چیز ہے وہ روح ہے, اور وہ روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور قرآن کو, حدیث کو, انبیاء کو, نبیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا ہے. یہ ایک جسم ہے. ہمیں نہیں کہتے کہ جسم کی حفاظت نہ کرو, جسم کی حفاظت کرو, جسم کی حفاظت کا سامان کرو, لیکن روح کو فراموش کر دینا یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہوگی. یہ چیز کو اس کے مقام سے ہٹانا ہوگا. تو میں کہہ رہا تھا پوری دنیا میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے, غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ مدارس میں پڑھنے والے آپ کی رہبری کی خدمت انجام دیتے ہیں, یہ خود زمانے کے تقاضوں سے بے خبر ہیں. زمانے کے تقاضوں سے بے خبر نہیں ہے. میں کیا کہوں, ابھی میں حیدرآباد کے ایک سفر پر تھا, میں آپ کو کیا بتاؤں, 300 شہر کے علماء رات دن اس فکر میں ہیں کہ ابھی ایک مسئلہ بازار میں نہیں آتا ہے کہ 300 علماء جڑ کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں.
دنیا کے 90% مسلمانوں کو جو کاروباری ہیں، تاجر ہیں، اور جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو بینکنگ کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اس میں حلال کیا حرام کیا، ان کو ابھی نہیں پتا ہوتا. لیکن علماء ابھی مسئلہ بازار میں آتا بھی نہیں ہے کہ علماء جمع ہو کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں. اتنی گہری نظر ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے جہان دیدہ عالم دین تھے. یہی وہ عالم دین ہے جنہوں نے عرب میں سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا عربی میں تعارف کرایا تھا. ان کی عربی میں کتاب بھی ہے جو انہوں نے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے دعوت کے کام کے طریقے کا تعارف کرایا تھا. جب اس کام کے بیکاٹ ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا تو حضرت نے کتاب لکھی اور ان سے براہ راست خطاب کیا اور اس کام کے ضرورت اور اس کے نبیوں کے کام کے سے جڑے ہوئے ہونے کے دلائل پیش کیے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جاتے تھے رائے پور کو، تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ علی میاں صاحب کو مشورے دیتے تھے. تو علی میاں صاحب کہتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قریے میں رائے پور میں بیٹھ کر کے پوری دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ CC کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے تقاضوں کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ کہتے تھے کہ مولانا علی میاں ان سعودی والوں سے کہو کہ یہ ہتھیار خود بنائے. یہ 50 سال پہلے فرمایا تھا مولانا عبد القادر صاحب. آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھٹی چٹائیوں پر بیٹھنے والا، پرانے میلے کپڑے پہننے والا، خانقاہ میں ایک درویش یہ سعودیہ حکومت سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نادانو، تم اپنے ہتھیار بناؤ، تم اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہو، تم اپنے دشمنوں کو دوست سمجھنے کی غلطی دہرانے کی کوشش نہ کرو، تم بار بار دھوکہ کھا چکے ہو. یہ خانقاہ میں بیٹھنے والا درویش مولانا علی میاں کو کہتا ہے. تو زمانے پر یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے مسلمانوں کے مسلمانوں، جو علماء تمہاری رہبری کی فریضہ انجام دے رہے ہیں وہ زمانے کے تقاضوں سے بے خبر ہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے. ہاں، بس وہ جان بوجھ کر کے اللہ کے اشاروں پر مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مدرسوں میں بیٹھنے دو. گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ علامہ اقبال کے حوالے سے کہ ان غریب مسلمان بچوں کو مدرسے میں پڑھنے دو، ورنہ میں اگر یہ مدرسے اور مکتب نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں. 800 سالہ حکومت، مسجد قرطبہ جس کے 800 پلر ہیں، کتنے 800 ستون ہیں، 800 ستونوں کی مسجد کتنی بڑی مسجد ہوگی، جہاں کسی زمانے میں امام بخاری نے پڑھایا ہے، کسی زمانے میں امام قرطبی نے پڑھایا ہے، بڑا بڑا ائمہ نے وہاں سبق دیا ہے، درس دیا ہے. لیکن آج کھنڈرات کے علاوہ وہاں دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے مسلمانوں، وہاں کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں پر جو ہے اسلام و مسلمانوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش رچی گئی. اس لیے ان پروپیگنڈوں سے چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد مجھے تیسری بات یہ کرنی ہے، دیکھو علماء یہ جو مسجد مدرسے ہم نے قائم کیے ہیں، یہ انجینئر بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے ہم نے قائم نہیں. ہم نے کب کہا کہ ہم انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کے لیے مدرسے قائم کر رہے ہیں؟ ہم تو اس لیے قائم کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہر طبقے کو دینی رہبری کرنے والے علماء کو یہاں سے پیدا کرنے کے لیے ہم نے مدارس قائم کیے ہیں. لہذا وہ خدمت بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. دارالفتہ قائم ہے، دارالقضاء قائم ہے، جہاں مسلمانوں کے مسائل کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں، قرآن کریم حفظ کرایا جاتا ہے، احادیث پاک کا درس دیا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، جہاں تاریخ پڑھائی جاتی ہے. اور مسلمانوں کے ہر طبقے سے، اس لیے کہ ہر طبقے کے اندر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ہوتا. دیکھو صحابہ بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عمر تھے اور بھی دیگر صحابہ تھے. وہ کہتے تھے، کہہ رہے یہ ابو ہریرہ یہ تو 7 یا 8 ہجری میں اسلام لانے والے، حضور کی صحبت میں 2-2.5 سال رہنے والے، یہ 5000 احادیث سے زیادہ روایت کرتے ہیں. ابو ہریرہ نے کہاں حدیثیں سنی؟ تو ابو ہریرہ نے جب یہ آوازیں اٹھی، جب یہ لوگوں کی طرف سے سوال اٹھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ جب یہ مہاجر بھائی جو تھے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، یہ تاجر تھے،
ان کی تجارت ان کا پیشہ تھا، یہ تجارتوں میں لگے رہے. اور فرمایا یہ جو انصار تھے مدینے کے انصار، ان کا جو پیشہ تھا وہ باغات، کھیتیاں، کاشتکاری ان کا پیشہ تھا، یہ کاشتکاری میں لگے رہے. ابو ہریرہ اس جیسے چند غریب، یہ جو چبوترا ہے مسجد نبوی میں جسے صفہ کہا جاتا ہے، وہاں پڑے رہتے، کہیں سے کھانا آتا کھا لیتے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 گھنٹے لگے رہتے تھے اور حدیثیں سنتے تھے، نقل کرتے تھے. ایک مرتبہ سناتے، ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ کہ اتنے بھوک لگی، کھانے کو کھانا نہیں تھا تو میں بے ہوش ہو کر کے گر گیا. لوگوں نے سمجھا کہ مرگی کی بیماری ہے، اور مرگی کی بیماری میں جو ہے وہ گردن پر پیر رکھنا مفید ثابت ہوتا ہے، تو کسی نے جو ہے گردن پر پیر رکھ کر کے گزر گئے. حالانکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے مرگی نہیں تھی، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، میں گر جاتا تھا. یہ پورے دنیا میں اس وقت مدرسوں کے جو طلبہ ہیں وہ اس وقت کے ابو ہریرہ ہیں. انجینئروں کو، ڈاکٹروں کو مدرسوں میں آ کر قرآن و حدیث سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں، موقع بھی نہیں ہے انہیں. تو یہ طلبہ قرآن و حدیث حاصل کر کے ڈاکٹروں کو ڈاکٹروں کا دین سمجھاتے ہیں، انجینئروں کو انجینئروں کا دین سمجھاتے ہیں، اور یہ جو ہے کالجوں کو کالجوں کا دین دیتے ہیں، تاجروں کو تاجروں کا دین دیتے ہیں، کاشتکاروں کو کاشتکاروں کا دین سمجھاتے ہیں، لائروں کو لائروں کا دین سمجھاتے ہیں، اور یہ انجینئروں کو انجینئروں کا دین سمجھاتے ہیں، اور مدرسے والوں کو مدرسے والوں کا دین سمجھاتے ہیں. پوری دنیا کے ہر طبقے پر ان کی گہری نظر ہے. قرآن و حدیث میں جس طبقے سے متعلق جو رہبریاں آئی ہیں ان کو وہ رہبریاں سمجھاتے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ ہی کیا، ان کا نسب نامہ حضرت ابو ہریرہ سے جا کر ملتا ہے. اب ایک بات اور کہوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے. اس میں بڑی بڑی صلاحیت کے لوگ آتے ہیں بھائیوں، جن کا ذہن رسا ہوتا ہے، ذہن بہت چلتا ہے، اور بڑے ذہین طلبہ یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن و حدیث کی باریکیاں سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کا اور حضور کا معجزہ پوری قوت سے یہ کام کر رہا ہے کہ ان کو ان مدرسوں میں بیٹھنے پر مجبور کیا ہوا ہے. ان کا کوئی فیوچر نہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں. کسی شاعر نے اسی پس منظر میں کہا تھا کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. مجھے معلوم ہے لوگ علماء کو، یہ پروپیگنڈا اور بھی میڈیا میں یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے غریب ہوتے ہیں. ارے غریبی سے ان بچوں کو ڈراؤ، ارے غریبی سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو محنت کر کے مالدار بنے ہیں، جو محنت کر کے غریب بنے ہیں. ان کو غریبی سے کیا ڈراتے ہو؟ غریب بننے میں بڑی محنت لگی ہے. محنت کر کے غریب بننے والے ان علماء کو جو پوری بصیرت اور شرح صدر کے ساتھ جنہوں نے غریبی کو اپنے سینے سے لگایا ہے. میں نے ایک روایت پڑھی ہے، وہ روایت حدیث کی ہے یا تاریخ کی ہے، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ جس قوم کے علماء مالدار ہوئے وہ قوم تباہ ہو گئی. عجیب بات ہے یہ، اور تحقیق کرنے سے پتہ بھی چلتا ہے. آج بھی میں کیا کہوں، ایک تو مالداروں کی 4% طبقہ امت کا مدرسوں میں پڑھتا ہے، اور اسکولوں میں پڑھنے والا مسلمانوں کا 45% طبقہ ہے. 50% طبقہ نہ مدرسے میں آتا ہے نہ مسجد میں آتا ہے. 50% طبقہ نہ اسکولوں کو جاتا ہے نہ مدرسوں کو آتا ہے. اس 4% طبقے کی فکر ہے. حکومت کو بہت اچھی بات ہے کہ ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی فکر ہے، لیکن یہ جو 50% طبقہ نہ اسکولوں میں آتا ہے نہ کالجوں میں آتا ہے، یہ سچر کی رپورٹ ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے. ان 50% بچوں کی فکر کرو. اگر تم کو کمیونٹی، اگر تم کو مسلمان قوم سے ہمدردی ہے تو تم کو پوری 100% قوم کی فکر کرنی چاہیے. میں ادھر نہیں جاتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، قرآن کریم نے ایک جملہ استعمال کیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کما نہیں سکتے بیچارے ہیں. یعنی اشارہ یہ دیا، قرآن صرف کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ کما نہیں سکتے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم کمانے میں لگ جاؤ گے اس قوم کی رہبری کون کرے گا؟ تم غریبی کو سینے سے لگاؤ. دیکھو ایمان کی حفاظت فرض ہے، اور ایمان کی حفاظت اس وقت ہوگی جب یہ مدارس محفوظ رہیں گے، اور یہ مدارس اس وقت محفوظ رہیں گے جب یہ غریب علماء محفوظ رہیں گے. اگر علماء کے پاس کاریں آ گئی،
بنگلے آ گئے تو کوئی مدرسے اور مکتب میں پڑھانے میں کیا کہوں تمہیں، اور آگے بڑھ کر کے کہوں تو تمہاری آنکھیں کھلے گی۔ میں پورے ملک کا دورہ مکاتب کے تعلق سے کر چکا ہوں، جب مکاتب چل رہے تھے 600 مکاتب تھے، ابھی چل رہے ہیں، اللہ ان کو بقا عطا فرمائے، کہ اس میں اطراف جائیے، بنگلور کا جو شہری ہے، شہر کا رہنے والا، وہ قریے میں جانے تیار نہیں ہے، وہ غریب ہے، لیکن صرف اس سے اس کے ساتھ اتنی نسبت لگی ہوئی ہے کہ وہ شہر کا ہے، وہ قریے میں جانے تیار نہیں ہے، تو مالدار کا بچہ کیا جائے گا؟ اسے اور بھی ذرا کھولنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم نے ایک بات وہ کہی، لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ یہ کما نہیں سکتے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں پوری ملت کی بھلائی ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب تم کو کون بتائے گا چھوٹی چھوٹی باتیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمائی ہیں، میں ایک بات کہوں، جیسے حدیث میں آتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک ہے بکرا صدقہ کرنا، ایک ہے گائے صدقہ کرنا، اور ایک ہے اونٹ صدقہ کرنا، اور ایک ہے انسان صدقہ کرنا۔ یہ گلاس پانی پلانا، جہاں پانی آسانی سے مل جاتا ہے، جیسے پانی رکھا ہوا ہے، یہ آسانی سے اٹھا کر کے کوئی پی لیا، یہ پانی پلانے والے کو یہ غلام کرنے کا صدقہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں پانی آسانی سے نہ ملتا ہو، وہاں پانی پلانا ایک مردے کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ثواب کون بتائے گا؟ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، مدارس میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس میں 25,000 حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، 25,000 حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، جس میں ہر طبقے سے متعلق رہبریاں موجود ہے۔ ہاں، یہ طبقہ اسلام کی حفاظت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، بڑی تفصیل سے ان کو سمجھایا جاتا ہے، اور زمانوں کے تقاضوں پر بڑی گہری نظر وہ رکھتا ہے، اور اسلام بالکل زمانے سے قریب ہو کر ان کو اسلام کے احکامات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک بات، وقت مکمل ہو رہا ہے، تو لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ جملہ استعمال کر کے ان مالداروں کے آنکھیں کھولی ہیں۔ جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ مدرسے والے ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، یہ انجینئر کیوں نہیں بنتے ہیں؟ بھائی، ہر آدمی کا ڈاکٹر انجینئر بننا کیا ضروری ہے؟ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر سے پوچھے بھائی تم انجینئر کیوں نہیں ہو، اگر کوئی انجینئر سے پوچھے بھائی تم انجینئر ہو ڈاکٹر کیوں نہیں ہو، اگر کوئی میکینک کو جا کر پوچھے بھائی تم صرف میکینک ہو تم انجینئر کیوں نہیں بنے؟ بھائی، ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کی استعداد اور ہر ایک کی دلچسپی کا میدان الگ ہے، اور یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مالداری غریبی کی تقسیم کی ہے، مزاجوں کی بھی تقسیم کی ہے، اور ہر ایک کا طریقہ کام، ہر ایک کا کام الگ ہے۔ تقسیم کار کی یہ جو کام کی تقسیم ہے، یہ فطرت کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر ایک آدمی کو، دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ایک آدمی کھیت میں کام کرتا، آپ چلے جاؤ قریوں میں چلے جاؤ، آپ کو پتہ چلے گا، قریوں میں کام کرتے ہیں دیہاتی لوگ، وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں، مست ہیں، وہ اپنی کھیتوں میں، باغات میں، کاشتکاری میں مست ہیں، وہ ان کی معراج ہے، وہ اسی میں مگن ہیں، خوش ہیں، ان کو کبھی خیال نہیں آتا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے۔ پورے باغات میں کام کرنے والے کسانوں کو تم ڈاکٹر بنا دو، چلو مٹی کھانے پڑے گی، مٹی، گوبر کھانا پڑے گا، گوبر، اچھا کھانے کے لیے گوبر بھی نہیں ملے گا۔ ان کسانوں کو کاشتکاری کرنے دو، ان انجینئروں کو انجینئرنگ پڑھنے دو، ان ڈاکٹروں کو ڈاکٹر بننے دو، ان میکینک کو اچھا یہ میں ایک بات اور کہوں، 1960 میں یہ نالیاں صاف کرنے والوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا تھا ایک مرتبہ، تو حکومت کو پیر پڑنے پڑے تھے بھائی، 2 دن انہوں نے کام بند کر دیا تھا، پورا ملک کچرا کچرا ہو گیا تھا،
بدبو سے بھر گیا تھا. حکومت کو پیر پکڑنے پڑے تھے. ارے بھائی ہم تمہارے ہاتھ جوڑتے ہیں, تمہارے پیر پڑتے ہیں, پیر دباتے ہیں, تمہاری تنخواہ بڑھاتے ہیں, تمہیں ہم گھر بنا کر کے دیں گے, تمہارے بچوں کی تعلیمی شادیوں کا کی ذمہ داری ہم قبول کریں گے, تمہیں کام نہ چھوڑو. ان سارے نالی صاف کرنے والوں کو ڈاکٹر بنا دو, سب کو انجینئر بنا دو. بھائی اللہ کی تقسیم سے کیوں ٹکراتے ہو؟ اسی طرح یہ طبقہ جو مدرسوں میں پڑھتا ہے, یہ مدرسوں میں پڑھنے والا طبقہ, یہ پوری ملت اور پوری انسانیت کی دینی رہبری کے لیے قائم کیا گیا ہے. جس مقصد کے لیے باقی کیا گیا تھا, یہ اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہے. اور علماء دیوبند کا ایک فیصلہ اور تھا جو 170 سال پہلے انہوں نے جب یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی کیا تھا کہ یہ مدرسے عوام کے ایک ایک پیسے کے چندوں سے چلیں گے, حکومت کی امداد ہم قبول نہیں کریں گے. حکومت مسلسل 50 سال سے آواز لگا رہی ہے ہم تمہیں 50,000 تنخواہ دیں گے. ہم کہ نہیں, ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن ہم اپنی عوام کے چندوں سے مدرسے چلائیں گے. ابھی آسام کے سی ایم نے اعلان کیا ہم نے 700 مدرسوں کو بند کر دیا ہے, اور بھی مدرسوں کو ہم بند, جب چاہے مدرسے بند کر دو. اور وہ مداخلت شروع کریں گے. 10 روپے دینے والا, یہ حیدرآباد کے ایک نواب دارالعلوم دیوبند کو پیسے بھیجتے تھے. انگریزوں سے وفاداری کے نتیجے میں جب حسین احمد مدنی انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لیے تقریریں کرتے تھے, تو اس نواب نے خط لکھا کہ حسین احمد کی زبان پر لگام لگایا جائے. سلام ہو علماء دیوبند کی جرأت پر, سلام ہو علماء دیوبند کی بے باکی پر. انہوں نے کہا اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب تھے, تو وہ خط دارالعلوم دیوبند کو موصول ہوا. خط پڑھا گیا کہ حسین احمد کی زبان پر لگام لگایا جائے. تو قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ارے بھائی اس کو ہفتے میں 1 دن چھٹی ملتی. اچھا یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ حسین احمد کو مدرسے سے نکال دیا جائے. ایک مالدار چندہ دیتا ہے تو وہ کتنا چلانا چاہتا ہے مدرسے میں, حکومت اگر پیسے دے گی تو وہ کتنا چلائے گی اپنا. اس لیے علماء دیوبند کا 170 سال پہلے یہ فیصلہ تھا ہم ان عوام کے چندوں سے ہی مدرسے چلائیں گے. ایک ایک پیسے کی بھیک وہاں کھڑے ہو, ہم اپنے لیے نہیں مانگیں گے, ہم مر جائیں گے, ہم بھوکے مر جائیں گے, لیکن ان مسلمان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم نے جو مدرسے قائم کیے ہیں, ہم دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک ایک پیسے کی بھیک مانگیں گے, ہمیں کوئی شرم نہیں ہے. یہ ہمارا کھلا علماء دیوبند کا 2 ٹوک 4 کی طرح یہ فیصلہ ہے کہ حسین احمد کو مدرسے سے نکال دو ورنہ ہم چندہ بند کر دیں گے. تو دارالعلوم دیوبند کے محتم نے جو جوابات دیے, ایک جواب یہ دیا بھائی اس کو جمعرات کو چھٹی دیتے ہیں, ایک دن یہ شیر چلاتا ہے, چیختا ہے, اس کو چلانے دو ایک دن. اگر اس کو مدرسے سے نکال دیں گے پورا ہفتہ بھر چلائے گا. دوسرا جواب یہ دیا تم نے اب تک جو دارالعلوم دیوبند کو چندہ دیا ہے اس کی مقدار لکھ کر کے دارالعلوم کو روانہ کر دی جائے, تمہارا چندہ واپس کر دیا جائے گا. دارالعلوم دیوبند, اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ نبیوں کا کام ہے, اسے اللہ چلاتے ہیں. ہندوستان کے مسلمان اس نبیوں کے کام کو بنیوں کے مزاج سے چلانا چاہتے ہیں, غیب کے کام کو جیب سے چلانا چاہتے ہیں. غیب کا کام ہے, یہ بند نہیں ہوگا, یہ قیامت کی صبح تک چلے گا. یہ علماء دیوبند کا کھلا فیصلہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب